اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں ہوتا کوئی بھی مشورہ تین لوگوں کا مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی پانچ لوگوں کا مگر اللہ تعالیٰ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ مگر وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خبر دے گا ان چیزوں کی جو انہوں نے کیے، ان کاموں کی جو انہوں نے کیے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے، یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں علم غیب کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم غیب اتنا وسیع ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، زمین میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کائنات کے ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، بلکہ انسانوں کے پرسنل جو معاملات ہوتے ہیں، جو انڈیویجول یعنی کہ جو مسائل ہوتے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ حتیٰ کہ اگر کچھ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، جیسے شروع میں سورت کی شان نزول میں بھی تعارف میں بھی دیکھا تھا ہم نے کہ یہ سورت جو ہے نا منافقین کے طرز عمل کو بھی ڈسکس کرے گی۔ پہلے رکوع میں تو وہ معاشرتی ایک مسئلے کو بیان کیا گیا، اور اب اس رکوع میں جو منافقین کی کچھ طرز عمل کے اوپر بات کی جائے گی۔ تو منافقین کے کچھ طرز عمل اس طرح کا بھی تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو اگر کوئی ایک مسلمان بھی گزر رہا ہوتا تو اگر دو منافق کہیں پہ اکٹھے ہوتے تو آپس میں کانوں میں کچھ نہ کچھ کھسر پھسر شروع کر دیتے، جس سے مسلمان سمجھتا کہ پتہ نہیں میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، میری کوئی خرابی ہے، یا مجھے ڈسکس کریں کس وجہ سے یہ آپس میں کانوں میں مشورے کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں تو وہ شیطان کے اکساوے میں آ کے اور بہکاوے میں آ کے مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آپس میں کوئی خفیہ مشورے کرتے ہیں یا کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کو نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تین لوگ مل کے کوئی مشورہ کرتے ہیں تو اللہ بحیثیت پرسن چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر 5 لوگ مل کے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھٹا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف 2 3 4 اور 5 یا 6 تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی کم ہو یا زیادہ ہو پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں۔ اگر وہ گھر کے اندر بند کمروں کے اندر کچھ مشورے کرتے ہیں، باہر چوکوں چوراہوں میں کچھ کرتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے کرتے ہیں، سمندروں کے اندر اتر کے کرتے ہیں، جس بھی جگہ پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بحیثیت علم کے ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہے، اور پھر وہ انہیں خبر دے گا۔ یعنی یوں ہی چھوڑ نہیں دے گا، بلکہ قیامت کے دن ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو لکھوا رہے ہیں۔ جیسے پچھلے رکوع کے آخر میں آیا تھا نا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے تو اس چیز کو شمار کر لیا لیکن وہ اسے بھول گئے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کے پاس جو چیزیں شمار ہو رہی ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں جو چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ساری چیزوں کی انہیں خبر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منع کیے گئے مشورے کرنے سے، سرگوشیاں کرنے سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں ان کاموں کو جس سے انہیں منع کیا گیا، ویتناجون بالاسم والعدوان، اور وہ مشورے کرتے ہیں گناہ کے اور زیادتی کے، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دیتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور وہ کہتے ہیں اپنی جانوں میں کہ کیوں نہیں ہمیں عذاب دیتا اللہ تعالیٰ ان باتوں پر جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس رویے کے اوپر جو ہے نا یہی کہنا کافی ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، پھر بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو اب جیسا کہ پہلے میں بتا چکی ہوں کہ وہ لوگ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، ان کی دل آزاری کرنے کے لیے، اور ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، جو ہی کہ کہیں ان کو دیکھتے تو وہ آپس میں کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیتے، کانوں میں خسر پسر شروع کر دیتے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں اس کام سے منع کیا گیا، کیونکہ جب ان کے اس طرز عمل کو سوسائٹی میں کوٹ کیا گیا کہ یہ اکثر ایسے کرتے ہیں اور پھر لوگ اس سے پریشان ہو جاتے، تنگ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو منع کیا گیا کہ وہ ایسے نہ کریں۔ لیکن وہ کب باز آنے والے تھے، پھر دوبارہ سے انہوں نے وہی کام شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشورے جو کرتے ہیں ان کے مشوروں کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، وہ اس بات کے اوپر مشتمل ہوتا ہے کہ گناہوں کے اوپر مشورے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرنے کے اوپر مشورے کرتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے اوپر مشورے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور ان کا جو ہے نا ایک بری عادت جو تھی اس کو ذکر کیا گیا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے یا آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں
جب آپ بیٹھے ہوتے اور وہ کسی کام کے لیے آتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دیتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی۔ تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے اسلام میں تحفہ دعا جو یعنی جو انسان ملتا ہے آپس میں تو جو سب سے پہلا ایک تحفہ ایک دوسرے کو دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ سلام کا تحفہ ہے، اور شریعت نے اس کے جو الفاظ سکھائے ہیں وہ یہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ایسے اپنی زبانوں کو موڑ کے اور یعنی کلیئر ساؤنڈ میں بات نہیں کرتے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ باقی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سلام کر رہے ہیں، لیکن درپردہ ان کی نیتیں خراب تھیں، اور وہ جب آتے تو آپ کو کہتے ہیں کہ یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آتے تو السلام علیکم کی جگہ پہ السلام علیکم کہتے ہیں۔ جیسے یہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیک یا ابا القاسم، یعنی ابو القاسم جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اس کے ساتھ اکثر لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے، تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وعلیکم، یعنی بلکہ تمہارے ہی اوپر۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو جواب میں بجائے اس کے کہ اس کو یوں کہا جائے کہ وعلیکم السلام، اس کو کہنا چاہیے کہ وعلیکم، یعنی جیسے جس نیت سے تم نے مجھے دعا دی ہے تو بس وہ تمہاری لیے ہو۔ تو جب ان کی یہ بات سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بل علیکم السلام والزام، کہ بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہاری یعنی اب السلام علیکم، تو یہ ان کی اپنی زبان کا کوئی لفظ تھا، یعنی عبرانی زبان وہ بولتے تھے یہودی، تو اس میں السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر موت آ جائے، یعنی ایک ہلاکت کی دعا تھی۔ اب اگر اس کو صحیح طریقے سے بولا جائے السلام علیکم جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، لیکن عبرانی میں جب اس کو بول دیا جائے اور صحیح طریقے سے تلفظ نہ ادا کیا جائے، السلام علیکم کہہ دیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے اوپر تباہی آ جائے۔ تو حضرت عائشہ نے آگے سے ان کو جواب دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں ہی موت آئے اور تمہارا ہی مقدر جو ہے ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم اپنی زبان سے نازیبا الفاظ کیوں ادا کرتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے سماعت نہیں فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کی غلط بات کا انہی کے یعنی الفاظ میں ان کو جواب دے دیا کہ میں نے انہیں کہا کہ علیکم، یعنی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کو دعا دیا کرتے تھے جو کہ اللہ نے نہیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سکھایا ہے نا کلمہ دعا کہ جب کسی کے ساتھ ملو، کسی مجلس میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو، لیکن وہ ان الفاظ میں دعا دیا کرتے، ان الفاظ میں جو ہے بات سٹارٹ کیا کرتے تھے۔ اور آگے یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور پھر اس کے اوپر مسئلہ یہ تھا کہ وہ فخر بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے اس چیز کے اوپر، دوسروں کو چیٹ کر کے فخر کیا کرتے تھے اور اپنے دل میں کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دیتا اس بات کے اوپر جو ہم نے کہی ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو ہم نے ان کے لیے بدعائیہ کلمہ بولا ہے تو اللہ ہمیں فوراً عذاب دے دیتا، ہمیں فوراً بندر بنا دیتا، فوراً خنزیر بنا دیتا، یا کوئی بھی ہمیں عذاب دے دیتا، تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسبہم جہنم، ان کا عذاب یہی ہے کہ بس جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس المصیر، پھر بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو یہ ان کی منافقین کے طرز عمل کے اوپر جو ہے نا یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورے کرو، سرگوشی کرو، تو نہ تم مشورہ کرو گناہ کا اور زیادتی کا اور رسول کی نافرمانی کا، وتناجوا بالبر والتقوی، اور تم مشورہ کرو نیکی اور تقوی کا، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کانوں میں خسر پھسر کرنا اور سرگوشیاں کرنا اور مشورے کرنا یہ تو پسندیدہ ہے ہی نہیں یہ بات، لیکن اگر تمہیں کرنا ہی پڑ جائے تو پھر جو ہے گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے اوپر سرگوشیاں اور مشورے مت کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں کے اوپر کرو۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ نیکی کی تشہیر ہو اور دوسرے لوگوں کے اندر یعنی ریاکاری میں انسان آ جائے، تو آپ دو چار لوگ مل کے آپس میں کوئی پلان کر لیں اور اس کو خفیہ رکھیں کہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے، کسی بیمار کے لیے دوائیوں کا انتظام کرنا ہے، کسی بھوکے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، کسی اور کوئی غریب بچہ ہے اس کی فیس جمع کرانی ہے، تو آپس میں مل کے آپ لوگ مل بانٹ کے کچھ کام کر لیں، اس کو معاشرے میں تشہیر نہ کریں، تو یہ اتنا جائز ہے۔ لیکن اگر آپ دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے اللہ کی
نافرمانی کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اوپر آپس میں خفیہ مشورے کرتے ہیں، تو یہ تو کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات کی اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، بے شک مشورہ شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ غمگین کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیس بضارهم شیئا، حالانکہ نہیں ہے وہ شیطان انہیں نقصان دینے والا کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان کے کام ہے، جیسے شروع میں بتایا تھا نا کہ وہ جب کسی کو دیکھتے تھے تو اس طرح کانوں میں کھسر پھسر شروع کر دیتے تھے تاکہ دوسرا بندہ غمگین ہو جائے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے شیطان، یعنی شیطان سے بڑھ کے اور کون اس طرح کے کاموں پہ خوش ہو سکتا ہے؟ تو شیطان ہی ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا تھا، تو اس لیے اس کو عمل شیطان کہا گیا کہ یہ شیطان کا کام ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو اس کے ذریعے رسوا کرے اور ایمان والوں کو اس کے ذریعے غمگین کر دے۔ اور حالانکہ اس طرح کرنے سے کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کسی کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک انسان کے دل میں ایک پریشانی سی تو لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کس وجہ سے یہ لوگ بیٹھ کے جو آپس میں مشورے اور سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم کشادگی کرو مجالس میں تو کشادگی کر دیا کرو، کشادہ کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو، بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے اور جو دیے گئے علم، درجات، یعنی اللہ تعالیٰ درجات بڑھا دے گا ایمان والوں کے اور علم والوں کے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اب اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجالس میں کشادگی کرنی چاہیے، یعنی جیسے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی یعنی ایسی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مدعو ہوتے ہیں، تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آ جاتے ہیں اوپر سے، اور جگہ جو ہے نا کھچا بھری ہوتی ہے، ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر بھی جگہ پیدا کی جا سکتی ہے اگر لوگ تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، یا کچھ بچوں کو آگے سے اٹھا کے پیچھے بھجوا دیا جائے، یا کچھ پیچھے والے لوگوں کو آگے کر دیا جائے، تو کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کر کے جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم سے کہا جائے، مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی درس کی مجلس منعقد کی جاتی ہے، یا مدارس وغیرہ میں جو جیسے دورہ قرآن ہوتا ہے رمضان میں، یا ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر روز آتے ہیں مدرسے، جو ریگولر مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ تو روزانہ وہ چیزیں سن بھی رہے ہوتے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خاص موقع کے اوپر آتے ہیں، کوئی خاص درس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی خاص پروگرام ہوتا ہے، اس کے لیے آتے ہیں۔ تو اب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، جو مدرسے والے بچے وہ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے کچھ اور لیڈیز آ گئیں جو بڑی بھی ہیں، رسپیکٹیبل بھی ہیں، اور چھوٹے بچے ہیں، ان کو کہا جائے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، آگے ان لوگوں کو جگہ دیں، کیونکہ آپ تو روز سنتے رہتے ہیں، اب یہ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر جن کو اٹھایا جائے تو انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر، یا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اٹھا دیا گیا اور دوسروں کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ تو یہاں پہ وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی کرو تو کشادگی کر دیا کرو، اور جب کہا جائے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اس سے تمہارے درجات کم نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے اور ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، بلند کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جو علم والے ہیں وہی ایمان والے بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں بھی علم والوں کو الگ سے ایک سینٹینس سے بیان کیا گیا، اس سے علم والوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ علم والوں کی باقی ایمان والوں کے اوپر جو علم والے لوگ ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ پیرائے میں بیان کیا۔ اور جیسا کہ علم کی فضیلت کے اوپر بہت زیادہ حدیث آتی ہیں، بہت ساری یعنی کتب حدیث میں بہت ساری ایسی حدیثیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی فضیلت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث آتی ہے جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے خوش ہو کر اپنے پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان اور زمین کے ہر مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کو عبادت گزار کے اوپر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ فضیلت چاند کو ستاروں کے اوپر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور مجلس میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں دو مجلسیں دیکھی، یعنی دو حلقے دیکھے۔ ایک تو تلاوت قرآن اور ذکر اور دعا میں مشغول تھا اور دوسرا تعلیم اور تعلم میں مشغول تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں بھلائی کے راستے پر ہیں، اور لیکن ایک مجلس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا کرے اور اگر اللہ چاہے تو انہیں عطا نہ کرے۔ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں، اور میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر آپ لوگ علم والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم والی مجلس میں تشریف فرما ہوگے۔ تو مراد یہ ہے کہ علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو الگ ایک سینٹینس سے بیان کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں اٹھا بھی دیا جائے اس مجلس سے تو اس سے آپ کے درجات کم نہیں ہوں گے، بلکہ یعنی یہ بھی تو ایک علم کی بات ہے نا کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ جب مجلس میں جگہ کم ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بن جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس چیز کو علم والے ہی سمجھیں گے، تو لہٰذا اس کے درجات کم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے درجات اللہ بڑھا دے گا، تو لہٰذا اس میں تو کسی قسم کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم مشورہ کرو رسول سے تو اپنے مشورے سے پہلے جو ایک صدقہ کرو، اس سے پہلے ایک صدقہ بھیجو۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ ستھرا ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اگر تم نہ کر سکو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم اپنے مشوروں کے آگے صدقہ بھیجو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، پھر اگر تم نہ کر سکے تو رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، پھر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو اب یہ جو آیات ہیں ان کا بھی ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ یہی منافقین کے طرز عمل کی بات ہو رہی ہے کہ اکثر وہ ایسے کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور آپ سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا، یعنی پریٹینڈ یہ کرتے کہ وہ آپ سے کوئی مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا انگیج کرتے کہ کتنی دیر بیٹھے رہتے، تو باقی لوگ جو ہے وہ یعنی ویٹ کر رہے ہوتے، انتظار کر رہے ہوتے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوں گے اور ہماری طرف رجوع کریں گے یا ہمیں بھی آپ سے کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن ان کا مقصد تو صرف یہ کوئی مسئلہ معلوم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد تو صرف ڈسٹربنس کریٹ کرنا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کہ بہت زیادہ شریف النفس تھے اور کبھی کسی کو ہٹ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھنٹوں بیٹھ کے ان کی بات سنتے رہتے لیکن ان کو کچھ کہتے نہیں تھے۔ تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہیں ویسے تو جیسے سارے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی معلم پڑھا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو کسی نے بھی سوال پوچھنا ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے سوال پوچھے تاکہ سب لوگوں کو سوال کی بھی سمجھ آ جائے، اور استاد جو جواب دے تو وہ بھی سب سن لے تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ ہاں کوئی بہت ہی پرسنل میٹر ہو تو وہ آپ کے پاس آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی یعنی خفیہ بات کرنی ہو یا سرگوشی کرنی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خفیہ مشورہ کرنا ہو تو ایسے کرے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک صدقہ کر دے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو منافقین تھے تو ظاہر ہے انہیں کو تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تو موت پڑتی تھی، تو وہ تو ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے کہ اب کون صدقہ کرے گا اور جا کے مشورے کرے گا، اور جو مسلمان تھے تو وہ خود سمجھ گئے کہ ہاں واقعی اس میں کوئی نہ کوئی تو برائی ہوگی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا وہ ویسے ہی وہ ہو گئے، محتاط ہو گئے۔ تو بعد میں پھر اگلی آیت میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، فرمایا کہ کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنی باتوں سے پہلے جو صدقہ آگے بھیجو گے؟ تو اب جو ہے نا یعنی اب کیا کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو حضرت علی، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف واحد وہ شخص ہے جنہوں نے اس آیت کے اوپر عمل کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اور جب میں نے عمل کیا تو اس کی فوراً بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد انہیں اپنی کوئی پرسنل بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا تھا اور آپ کے پاس آ کے یعنی وہی سرگوشی والے انداز میں آپ سے کوئی بات کرنی تھی، تو انہوں نے 1 یا 2 درہم جو صدقہ کیا اور پھر آ کے آپ سے بات کی، اور اس کے بعد جب وہی کر چکے تو اس کے بعد پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، تو لہٰذا امت میں سے اور کسی کو بھی اس بات کے اوپر، اس حکم کے اوپر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو یعنی اس کے بعد اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔